اب ذرا ان کی خلوت کی زندگی، دن میں تو انہوں نے تبلیغ کا کام کیا، دعوت دین یا اپنی جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ ادا کرتے رہے، لیکن جب رات آئی تو ان کی راتیں گزر رہی ہیں سجود میں اور قیام میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو یہ رات کا جو قیام ہے اور جو رات کا سجود ہے کہ پوری دنیا سو رہی ہے، آرام کر رہی ہے، یہ اپنے نرم گرم بستروں سے نکلتے اور جس قسم کا بھی موسم ہو رب کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا پھر واپس آئیے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ آپ نے تو پھر بھی اشارہ کیا کہ دن میں معاش کی بھی محنت ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی آغاز وحی کے بعد تو ساری محنت معاد کی خاطر ہے، دعوت دین کے لیے، تبلیغ دین کے لیے، تو شب و روز جن کے اس کام میں لگے ہوئے ہیں ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سورہ انشراح میں فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے نبی علیہ السلام جب ذرا فراغت پائیں، کاہے کی فراغت ہے؟ دن بھر میں دعوت کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے، مگر وہ رخ مخلوق کی طرف بھی ہے نا۔ اب فَانْصَبْ آپ ذرا توجہ فرمائیے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت فرمائیے۔ حضور سے بڑھ کر کس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سے بڑھ کر کون محنتیں کر رہا ہوگا دعوت دین، اقامت دین کی جد و جہد کی؟ مگر ان کو بھی اللہ فرماتا ہے دن بھر کی ان محنتوں کے بعد اب رات کو اللہ کی طرف لو لگائیے۔ تو ہم لوگ بہرحال ہم کس قدر گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ پردے میں رکھ کر معاف فرما دے، اور ہماری محنتوں کے اور بھی بہت سارے رخ ہیں، وہ ایک خالص رخ دعوت دین کے لیے، تبلیغ دین کے لیے، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے جس کام کے لیے امت کھڑی کی گئی، وہ خالص رخ تو کم ہی کم لوگوں کو پیش آتا ہے نا، یا میسر آتا ہے۔ تو اب دن بھر کی مصروفیات کے بعد رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے لو لگانے کی کوشش کرنا۔ یبیتون کا لفظ آیا ہے، یبیتون کا ایک مفہوم یہ بھی ہے رات گزارنا۔ راتیں آج بھی امت کی گزرتی ہیں، بسر ہوتی ہیں، کہاں ہوتی ہے مجھے آپ سے کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو کبھی ویکینڈ کی نائٹس کے بارے میں سنتے تھے کہ لیٹ نائٹ تک لوگ جاگتے ہیں، آج تو لگتا ہے کہ ہماری صبح ہی جو ہے وہ غروب آفتاب کے بعد ہو رہی ہوتی ہے، اور کس طرح کی مصروفیات اور کہاں اوقات کا ضائع ہونا۔ اور یہ وہ امت ہے جو خیر امت قرار دی گئی، یہ وہ امت ہے جس کو انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کے ختم ہو جانے، نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد نبیوں والے کام کے لیے کھڑا کیا گیا۔ تو غور کرنا چاہیے کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی راتیں کہاں بسر ہوئیں، رحمان کے محبوب بندوں کی راتیں کہاں بسر ہوتی ہیں۔